وہی لڑکا جب شادی کرنے جاتا ہے تو پھر خوشی کس کو ہوتی ہے؟ ایک طرف باپ الگ خوشی مناتے ہیں، بیٹا الگ خوشی مناتے ہیں، ماں الگ خوشی مناتی ہے۔ وہی بیٹا جب تک شادی نہیں کیا تھا، جوان تھا، گھر سے باہر جاتا تھا تو ماں آنچل پھیلا کے دعا کرتی تھی، اے میرے مالک میرا بیٹا گھر سے باہر گیا ہے، اس کو واپس کر دینا مولا۔ باپ دعا کرتا ہے سجدے میں جا کے، باپ دعا کرتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے کہ میرے مالک میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ گھر میں واپس کرنا۔ ایک بھائی دعا کرتا ہے، ایک بہن دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار میرا بھائی گھر سے باہر گیا ہے، ان کی حفاظت فرمانا مولا۔ ایک بہن کہتی ہے، ایک بھائی کہتا ہے۔ وہی لڑکا جب شادی کے لیے جاتا ہے، خوشی باپ کو ہوتی ہے، خوشی ماں کو ہوتی ہے، خوشی بہن کو ہوتی ہے، خوشی بھائی کو ہوتا ہے۔ بھائی کی خوشی الگ ہے، بہن کی خوشی الگ ہے، بہن الگ مچل رہی ہے خوشی سے، بھائی الگ خوشی سے مچل رہا ہے، باپ الگ خوشی منا رہا ہے، ماں الگ خوشی منا رہی ہے کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے میرے بھائی کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے میری بہن کی شادی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یہی لڑکا جب شادی کر کے دلہن لے کے واپس آتا ہے، سب خوشی میں مچل رہا ہے، لیکن کچھ دن گزرتا ہے، کچھ لمحہ گزرتا ہے، کچھ مدت گزرتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ یہی لڑکا اس کی بیوی اس کو الگ کر دیتا ہے، ماں سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی سے الگ ہوتا ہے، بہن سے الگ ہو جاتا ہے، باپ سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اب باپ سے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، ماں کو ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بہن کو بہن کہنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اے میرے دوستو، یہ وہی لڑکا تھا نا جب گھر سے باہر جاتا تھا ماں چل پھیلا کے دعا کرتی تھی، جب بیٹا گھر سے باہر جاتا تھا باپ مصلی پہ جا کے دعا کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق اس لڑکے کی شادی نہیں کی ہے۔ میرے دوستو، آج جو شادی ہوتی ہے وہ شادی خاندان پر ترجیح دی جاتی ہے، وہ شادی دولت پہ ترجیح دی جاتی ہے، وہ شادی جو ہوتی ہے وہ حسن پہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن دین پر ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی لڑکا جب شادی نہیں کیا تھا پہلے باپ کو باپ کہتا تھا، ماں کو ماں کہتا تھا، لیکن آج سب سے دور ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ دیندار بہو نہیں لایا ہے بلکہ دنیا دار بہو لے کے آیا ہے۔ اب یہ منحوس گھر میں آیا ہے، یہ منحوس کا قدم جب گھر میں پڑا، گھر کی نحوست پھیل گئی، گھر کی برکتیں ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لڑکی دیکھنے جاؤ، آپ لڑکی تلاش کرنے جاؤ تو پہلے دیندار دیکھو کہ دین پر چلنے والی ہے کہ نہیں، نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں، روزہ رکھنے والی ہے کہ نہیں، عبادت کرنے والی ہے کہ نہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر دین پر چلنے والی کو بہو بنا کے لاؤ گے، نماز پڑھنے والی کو بہو بنا کے لاؤ گے، اس کا قدم آپ کے گھر میں بعد میں آئے گا۔ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں پہلے نازل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں پہلے ہی برسنے لگے گی۔ اس لیے آپ دین پر ترجیح دیجئے۔ ہاں، دین کے ساتھ اگر حسن اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، دولت ہے بہت اچھا ہے، خاندان ہے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو پہلے ترجیح کہاں دینا ہے کہ جب بھی کھوجنے جائے تو دیکھے کہ دیندار ہے کہ نہیں، دین پر چلنے والی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر کنیز فاطمہ کو بہو بنا کے لاؤ گے، تمہارے گھر کو گھر رہنے نہیں دے گا، گھر رہنے نہیں دے گی، بلکہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا بنا کے چھوڑے گی۔ صرف لڑکی نہیں، لڑکا بھی کھوجے تو دیندار۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم لڑکے کی آمدنی کو دیکھتے ہیں، ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب کتنا کماتا ہے، 50,000، 60,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ۔ ہم سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، لڑکی کا باپ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے یہ دولہا اچھا ہے، بڑی اچھی آمدنی ہے، یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میرے دوستو، ہم نے 50,000 کی آمدنی کو دیکھا ہے، 1 لاکھ کی آمدنی کو دیکھا ہے، اس 1 لاکھ کی آمدنی کے اندر، اس 50,000 کی آمدنی کے اندر
अंदर छुपा हुआ शराबी को नहीं देखा है, छुपा हुआ जुआरी को नहीं देखा है, छुपा हुआ अय्याशों को नहीं देखा है। आप लड़का खोजने जाइए तो सबसे पहले दीन देखिए कि नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं, रोजा रखने वाला है कि नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाला है कि नहीं। अगर नबी की शरीयत पर अमल करने वाला है, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, अगर वो कम भी कमाता है खुशी से उसको अपना दामाद बना लो। इसलिए कि हमने देखा है अमीरों के घर में वो लड़का जो 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 1.5 लाख कमाता है, उसके अंदर छुपे हुए वहशत को भी मैंने देखा है कि शराबी भी है, जुआरी भी है, जो लड़की को उठा के लाया है अपने ससुराल से, रोज मारपीट होता है, रोज तकलीफ उसको दी जाती है। क्यों दी जाती है? हमने उसके अंदर आमदनी को देखा है, उसकी कमाई को देखा है, उसके कारोबार को देखा है, उसके अंदर दीन नहीं देखा है, उसके अंदर शरीयत नहीं देखा है, उसके अंदर सुन्नत नहीं देखा है। हमें देखना तो ये चाहिए था कि इसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। अगर दीन देख लेते तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन आपकी बेटी को वो कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। जो अल्लाह व रसूल की फरमा बरदारी करने वाला हो वो आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। अब इस तरीके को कैसे अपनाइएगा, कैसे देखिएगा? आजकल बहुत चालाकी है दुनिया में। आप दीनदार सोचिएगा, लड़का वाला जान जाएगा, उसी दिन नमाज पढ़ा देगा उसको। आज जो ही वहां से बाहर निकलिएगा फिर नमाज गायब। तो आप जिस बस्ती में लड़का तलाश करने जाइए तो पहले उसके घर पे मत जाइए, पहले उस मोहल्ले के मस्जिद में चले जाइए। 1 वक्त 2 वक्त की नमाज पढ़ के देखिए कि वो लड़का मस्जिद में आया है कि नहीं आया है, नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं है, मस्जिद का आदी है कि नहीं है, सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं है। जब देखिए कि फला का बेटा नमाजी है, फला का बेटा मुत्तकी है, फला का बेटा परहेजगार है, जिसको आप तलाश कर रहे थे, अगर वह मस्जिद का नमाजी है तो बड़ी शौक से उसको अपने घर का दामाद बनाइए। अगर मस्जिद का नमाजी नहीं है, 1 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन हरगिज़ ऐसे लड़के को अपने घर का दामाद ना बनाइए। इसलिए कि जो अल्लाह व रसूल का ना हुआ वो तुम्हारी बेटी का कभी नहीं होगा। और मैं इस बात को अक्सर कहता हूं कि अपनी बेटी को दौलत देख के मत दो, कभी वो ससुराल में सुख से नहीं रहेगी। अपनी बेटी को अगर खुश रखना चाहते हैं तो दौलत देख के नहीं, सुन्नत मुस्तफा देख करके दीजिए। फिर आपकी बेटी चाहे आपके घर में हो या ससुराल में हो, हर जगह वो खुशी मचाते हुए नजर आएगी, खुश रहेगी। तो क्या देखना है आपको? सुन्नत देखना है कि हमने जिसको अपने घर का दामाद बनाने वाले हैं वो नमाजी है कि नहीं, कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं, रोजा रखने वाला है कि नहीं, अल्लाह को सजदा करने वाला है कि नहीं, अल्लाह वो रसूल की फरमान पर अमल करने वाला है कि नहीं, सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं। और मैं उन बहनों से भी कहता हूँ, ए बहनों, जो लड़का नमाज नहीं पढ़ता है खबरदार ऐसे लड़कों से शादी मत करो। इसलिए कि जो मनहूस खुदा का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा, जो खुदा का नहीं हो सका, रसूल का ना हो सका, वो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा, वो तुम्हारा फरमाबरदार कभी भी नहीं होगा। तो शादी कैसे करनी है? सुन्नत पर अमल करके शादी करनी है। तो फिर ये शादी इंशाअल्लाह, ये रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहेगा।